اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے ہم اسے پڑھیں گے۔ اس کے جو مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم جو سبق ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق: ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ مولانا محمد حسین آزاد مصنف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لکھنؤ شہر ہے، شہر کا نام ہے انڈیا کے، اس میں میر تقی میر اور مرزا غالب، ان دونوں کے کلام کے متعلق دو آدمیوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ تکرار میں نے بحث کی اور بحث کو بہت طول کھینچا، بہت لمبا کر لیا، یعنی کہ بحث جو تھی وہ بہت وسیع ہوتی چلی گئی۔ دونوں کے کلام کے متعلق دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، یعنی کہ مرید مطلب شاگرد تھے، خواجہ باسط کے شاگرد تھے۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہی کے پاس گئے، دونوں اس کے شاگرد تھے خواجہ باسط کے، ان کے پاس چلے گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، یعنی کہ بہت اعلیٰ خوبیوں والے ہیں، صاحب کمال ہیں، کمال شاعر ہیں، عظیم شخصیت ہیں کہ دونوں ہی کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے، انہوں نے بتایا کہ فرق صرف اتنا ہی ہے دونوں میں کہ میر صاحب کا کلام، جو میر تقی میر ہیں، ان کا جو کلام ہے وہ آہ ہے، یعنی غم سے بھرا ہوا ہے۔ آہ کا مطلب غم سے بھرا ہوا ہے۔ میر تقی میر کا کلام جو ہے وہ غم سے بھرا ہے، اور مرزا صاحب کا کلام جو ہے واہ ہے، یعنی کہ خوشی سے بھرا ہوا ہے، خوشی والا کلام ہے۔ تو مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا، تو مثال کے طور پر انہوں نے ایک شعر میر تقی میر کا پڑھا اور ایک شعر مرزا غالب کا پڑھا، تاکہ اپنے شاگردوں کو وہ سمجھا سکیں اچھے طریقے سے، اعلیٰ طریقے سے۔ انہوں نے شعر پڑھا کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، سرہانے مطلب تکیے، آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اب اس میں یہ میر تقی میر کا شعر ہے اور مرزا کا شعر ہے، یہ دونوں میں بات تقریباً سیم ہوگی، لیکن انداز مختلف ہوگا۔ جو میر تقی میر ہے اس نے اپنی بات کو ایک دردناک انداز سے پیش کیا اور مرزا صاحب نے ایک خوشی کے ساتھ پیش کیا۔ اب میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرے تکیے، میرے سرہانے، میرے بیڈ کے بستر کے پاس آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، کہ ابھی ٹک ذرا روتے روتے، ٹک کا مطلب ہوتا ہے زور، ذرا، ابھی بھی ذرا سی دیر ہوئی ہے کہ وہ روتے روتے سو گیا ہے، یعنی کہ میرے بستر کے پاس جو ہے آہستہ بولو، ابھی ابھی نیند آئی ہے روتے روتے ہوئے۔ پھر مرزا صاحب کا شعر پڑھا کہ سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، کہ سودا کی جو بالی تکی کے پاس جو شور قیامت ہوا، یعنی کہ بہت شور شرابہ ہوا، ان کے بستر کے پاس، تکی کے پاس خدام ادب بولے، جو ان کے ادب کرنے والے نوکر تھے، ادب کرنے والے غلام تھے، نوکر تھے، وہ بولے کہ ابھی آنکھ لگی ہے، کہ ابھی ابھی سویا ہے، ذرا شور شرابہ نہ کیجیے گا۔ یہ دو اشعار ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، ان میں سے ایک شخص مرزا صاحب کا طرفدار تھا، وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ جو مرزا غالب کا طرفدار تھا، حامی تھا، حمایت کرنے والا تھا، وہ مرزا صاحب کے پاس آیا اور سارا ماجرا، سارا معاملہ جو تھا، وہ سارا قصہ، وہ انہوں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، ان کو بیان کیا مرزا صاحب کو۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا، مرزا صاحب نے بھی وہ شعر سنا میر تقی میر کا اور سن کر کہا، مسکرائے اور کہا کہ شعر تو میر کا ہے، مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے، کہ شعر تو میر کا ہے، میر تقی میر کا ہے، لیکن جو تعریف ہے، داد خواہی تعریف جو ہے، وہ اس کی ملازمت جو بچوں کی پرورش کرتی ہے، یعنی کہ ان کی پرورش کرنے والی کی معلوم ہوتی ہے۔ تعریف جو ہے، یعنی کہ شعر کے اندر کی بات کی ہے کہ جو اس کی تعریف ہے وہ اس کی ملازمت کی معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ قصہ نمبر 1 تھا کہ شاعروں کے لطیفے ہیں، یہ سبق کا نام شاعروں کے لطیفے۔ اس میں
قصے ہوں گے، یعنی کہ شاعروں کے متعلق جو آپس میں لطیفے ہوئے، آپس میں قصے ہوئے، مزاح پیدا ہوا جس میں، اس طرح کے اس میں واقعات ہوں گے اس سبق میں۔ تو ہم نے پہلا جو واقعہ ہے وہ ہم نے ختم کر لیا ہے، تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیسن میں ہم دوسرا یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اسٹوڈنٹس اللہ حافظ۔